دوسرے بزرگوار ہیں جناب ابن ادریس حلی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی بہت منفرد فقیہ ہیں تشیع کی تاریخ میں، بلکہ اسلام کی تاریخ میں. ابن ادریس ایک قول کے مطابق شیخ طوسی کے نواسے ہیں. شیخ طوسی جو مدون علوم تشیع ہیں، امامت کی فقہ امامیہ اور فقہ جعفریہ کو منظم کرنے والے شیخ طوسی ہیں، اجتہاد کی بنیاد ڈالنے والے شیخ طوسی ہیں، یعنی اس کو اصولوں پر مبتنی کرنے والے شیخ طوسی بہت عظیم الشان انسان ہیں. شیخ طوسی کے بعد تقریباً 200 سال تک شیخ طوسی کا مذہب چلتا رہا، جس طرح اہل سنت میں امام ابو حنیفہ کا مذہب ابھی تک چل رہا ہے. وہ 3 صدی میں تھے اور ابھی تک انہی کا مذہب چل رہا ہے 1100-1200 سال سے. اور اہل سنت میں امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں یا امام شافعی کے مقابلے میں یا امام حنبل کے مقابلے میں یا امام مالک کے مقابلے میں اجتہاد کرنا اجازت نہیں ہے. یہ کیفیت جو اہل سنت میں یہ شیعوں میں بن گئی تھی شیخ طوسی کے مقابلے میں، کہ شیخ طوسی کو یہی درجہ مل گیا تھا جو اہل سنت میں امام ابو حنیفہ کا ہے، کہ جب انہوں نے آخری اجتہاد کر دیا ہے، آخری بات کر دی ہے، شیخ طوسی کی رائے پر ہی اب باقی علماء عمل کریں. اور 200 سال تک ایسے ہی ہوتا رہا. مجتہدین پیدا ہوئے لیکن وہ شیخ طوسی کی رائے کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے تھے، شیخ طوسی کے خلاف اجتہاد نہیں کرتے تھے، ان کی رائے کے خلاف. پہلی شخصیت ابن ادریس آئے، انہوں نے آ کر یہ ریت اور یہ روایت توڑی کہ یہ کیا مبنی آپ نے نکال دیا ہے. شیخ طوسی ان کے نانا ہیں، ظاہر باقیوں سے زیادہ ان کا تعلق ہے، نانا نواسے کو نانا کا زیادہ پاس ہے، احترام ہے. لیکن نواسے نے آ کر نانا کا احترام رکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کہ آپ شیخ طوسی کے مذہب پر ڈٹ جائیں اور اجتہاد نہ کریں اور ہر زمانے کا فقی نئے سرے سے دین کو نہ سمجھے، یہ غلط کام ہے. اور اس پر جناب ابن ادریس کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑا. تہمتیں، تان، تشنیع، برا بھلا، فوش، بدکاری، ہر کام نسبت دی انہوں نے جناب ابن ادریس کی طرف، ابن ادریس سے حلی کی طرف انہوں نے. جبکہ اتنے مضبوط اور مستحکم فقی ہیں، اور ان کے جو کمال تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے تمام اجتہاد نئے سرے سے، شیخ طوسی کی رائے اپنی جگہ محترم، لیکن انہوں نے کہا میں نئے سرے سے جائزہ لوں گا ہر فتویٰ کا. اور ایسا ہی ہوا، پھر انہوں نے نئے سرے سے جائزہ لے کر بہت سارے موارد میں شیخ طوسی کے رائے کے خلاف فتویٰ دیا. خب لوگ ایک جو مقلد قسم کے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بڑی فضا بنائی ابن ادریس کے لیے. ابن ادریس جوانی میں وفات پا گئے تھے، اور ان کی موت کا سبب بھی یہی قرار دیتے ہیں کہ چونکہ یہ بزرگوں کے احترام نہیں کرتے تھے، بزرگوں کی رائے کا احترام نہیں کرتے تھے، اپنا اجتہاد کرتے تھے، اس لیے جلدی موت ہو جاتی ہے. اور یہ ایک قسم کا ہوا بن گیا تشیع میں کہ جو بھی بزرگوں کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ دے گا جوانی میں مر جائے گا. یہ حوزات علمیہ میں مسلم ہے، ابھی بھی ہے، ابھی بھی ڈرتے ہیں بزرگان کے فتویٰ کے سے ہٹ کر فتویٰ دینا. شیعہ فقہا بہت ڈرتے ہیں اس سے کہ جوانی میں مر جائیں گے. 90 سال میں بھی ڈرتے ہیں، 90 سال میں بھی کہتے ہیں جوانی میں مر جائیں گے. بھائی اب تو جوانی گزر گئی ہے، 90 سال میں ہو گئے ہیں، اب تو فوت ہونا ہی ہونا ہے. تو آپ کوئی نیا اجتہاد کر کے دکھاؤ، کوئی نئی رائے دے کے دکھاؤ، دلیل کے مطابق، قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق. باہر کے بہت ہی انقلابی نوعیت کے فقی ہیں جناب ابن ادریس، اور بہت ہی بے باک اور دو ٹوک بات کرنے والے، جنہوں نے ایک طرح سے کہیں کہ بہت بڑا احسان کیا ہے علم پر، فقہ پر، تشیع پر، کہ انہیں مقلد محض ہونے سے بچا لیا ہے. اجتہاد کو نئے سرے سے دروازہ کھولا، زندہ کیا، اور قربانی دی، اپنی شخصیت کی، اپنی عزت کی، اپنی حیثیت کی قربانی دی. سید جناب ابن ادریس کے خلاف تاریخ میں پڑھیں کیا کیا ناروا تہمتیں اور کیا حالت ہوتی رہی. آج کا سوشل میڈیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جو اس زمانے میں ابن ادریس حلی اس آیت اللہ العظمیٰ کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کیا گیا، آج کا سوشل میڈیا
یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو انہوں نے حشر کیا اس زمانے میں. یعنی یہ 7ویں 6 ہجری کے ہیں ابن ادریس. 6 ہجری میں صدی ہجری میں آ کر انہوں نے بھی سلار دیلمی کے فتویٰ کو تکرار کیا اور کہا کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں نماز جمعہ جائز نہیں ہے. تخیری کا نہیں کہا, چونکہ آگے بات آئے گی انشاءاللہ ہماری کہ تخیری بنتا نہیں ہے, کہیں سے بھی وجوب تخیری نکلتا نہیں ہے, یا واجب ہے یا پھر جائز نہیں ہے. یہ دو ٹیکنیکلی یہ دو رائے علمی لحاظ سے بنتی ہیں. اگر دلیل ہو, اگر اس فتویٰ کے مطابق دلیل ہوئی تو یہ فتویٰ اس تخیری والے فتویٰ سے بہتر ہے. یہ اجتہادی نقطہ نگاہ سے میں عرض کر رہا ہوں. خوب انہوں نے اپنی کتابوں میں صراحت کے ساتھ کہہ دیا. یہ شخصیات وضاحت کرنا ضروری ہے. چند فقہا ہمارے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ بزرگوں کی دھاک جو بیٹھ گئی تھی اور تقلید محض شروع ہو گئی تھی, مجتہد بھی مقلد بننے لگے تھے, ان دونوں نے آ کر روکا. ایک یہ ابن ادریس ہیں اور دوسرے ان میں جس شخصیت نے یہ کام کیا وہ مقدس اردبیلی ہیں. بہت مقدس ہستیاں, نام ہی ان کا نام مقدس نہیں تھا, واقعاً تقدس اتنا اعلیٰ تقدس زود تھا ان کا کہ نام ان کا مشہور ہو گیا مقدس اردبیلی. انہوں نے بھی آ کر یہی کہا. یعنی شیعہ فقہا میں مقدس ترین فقی ان کو کہتے ہیں, ابھی بھی احترام ان کا اسی طرح سے ملحوظ و باقی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ میں تو مقلد نہیں ہوں, میں مجتہد ہوں. مجتہد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے حق بنتا ہے میں دین کا نئے سرے سے جائزہ لوں. ان فقہا کا اور فتاوی کا احترام رکھتے ہوئے بے احترامی کسی کی نہیں کرتے تھے. ابن ادریس کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے شیخ طوسی کی بے احترامی کی ہے, لیکن کسی کتاب میں ایسا حوالہ موجود نہیں ہے کہ انہوں نے شیخ طوسی کی بے احترامی کی ہو. جہاں بھی شیخ طوسی کا نام لکھا ہے, رحمت اللہ علیہ کہا ہے, رضوان اللہ کہا ہے, قدس سرہ کہا ہے, اور پھر خود نواسے ہیں ان کے, وہ نانا ہیں ان کے. یہ کیسے ممکن ہے کہ پڑھ لکھ کے نانا کی توہین شروع کر دیں؟ لیکن ان کی رائے کے ساتھ ضرور اختلاف کیا ہے. رائے کے ساتھ اختلاف کرنا شخصیت کی توہین نہیں ہوتا, بلکہ ابھی رہبر معظم کے کئی فتاویٰ ہیں جو امام خمینی کے فتویٰ سے ہٹ کر ہیں. امام خمینی اور فتویٰ رکھتے ہیں, رہبر معظم اور فتویٰ دیتے ہیں, تو یہ بے احترامی تو نہیں ہے. اسی طرح اور بہت سارے فقہا ہیں اپنے استادوں کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں نہایت احترام رکھتے ہوئے. فتویٰ میں یا اجتہاد میں یا رائے میں اختلاف رائے پیدا کرنا یہ توہین نہیں ہے. یہ پاکستان میں توہین ہو جاتی ہے, باقی علمی دنیا میں نہیں ہوتی, بلکہ سراہتے ہیں. خود اساتید خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا شاگرد اس قابل ہو گیا ہے کہ استاد کی رائے کو نقد کر سکتا ہے یا استاد کی رائے سے ہٹ کر دلیل سے استنباط کر سکتا ہے. وہ استاد ان کو جائزہ دیتے ہیں, انعام دیتے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا, اس زمانے میں علماء اس کو پسند کرتے تھے. لیکن جو مقلدین بن جاتے ہیں, جماعت بن جاتی ہے, اندھے بھیڑ چال, وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے.